السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ آج ایک روحانی اور عرفانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ محفل ہماری منسوب ہے اس عالی مرتبت شخصیت سے جنہیں دنیائے اہل سنت بلکہ دنیائے اسلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ ہم اور آپ ان کی بارگاہ محبت میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے جمع ہونے بیان کرنے کو قبول فرمائے اور اپنے امام اور اپنے محسن کی بارگاہ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی خراج عقیدت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا۔ ان کی وفات کو ہجری سن کے اعتبار سے 102 سال ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ سال یعنی 2021 میں عیسوی سال کے اعتبار سے بھی 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ 100 سال کا ایک طویل عرصہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان وہ آج بھی اپنی پوری تابانی کے ساتھ رونق افروز ہے۔ عرصہ ہوا وہ مرد مجاہد چلا گیا، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی، سینوں میں ایک سوزش پنہا ہے آج بھی۔ ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، ایمان پا رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، گل ہونا کا مطلب چراغ بجھ جانا، اس کو ایک دم آسانی کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عالم کی موت کہتے ہیں، عالم کی موت ہے، عالم کے معنی عالم دین اور عالم کے معنی دنیا۔ ایک حدیث شریف میں بھی آیا موت العالم موت العالم،
عالم کی موت ایسے ہی ہے جیسے ایک دنیا کا مر جانا ہے. تو عالم کی موت کہتے ہیں عالم کی موت ہے، عالم جبھی تو سارا پریشان ہے آج بھی، عالم جبھی تو سارا پریشان ہے آج بھی. اور تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، کنز الایمان کی شکل میں لاجواب عطا فرمایا، ابھی آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ. خدمت قرآن کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے، للہ اپنے فیض سے اب کام لیجئے. فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی، فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی. اور مرزا سر نیاز، مرزا امجدی پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، ان کا تخلص ہی مرزا تھا. مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، مرزا سر نیاز جھکاتا ہے اس لیے، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی، علم و ادب پہ آپ کا احسان ہے آج بھی. اور اسی احسان کو بعض دوسرے شاعر نے دوسرے انداز میں یوں کہا ہے، اگلوں نے تو بہت ہے لکھا علم دین پر، اگلوں نے تو بہت ہے لکھا علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اور رضا نے خود تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اور آپ ایسے اپنے محسن، ایسے امام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کی شخصیت، حقیقت یہ ہے کہ 100 سال ہو گئے ان کے وصال کو، لیکن ابھی تک مکمل سامنے نہیں آ پایا کہ امام محمد رضا کیا تھے اور ان کی خدمات کیا ہیں. 100 سال میں بھی یہ قوم علماء مل کر کے ان کی شخصیت کے کمالات بیان نہیں کر پائے ہیں، اور ابھی تک ان کی خدمات کما حق ہو بیان نہیں ہو پائے ہیں. اور جیسے ہی جیسے علم و تحقیق کی دنیا آگے بڑھتی جائے گی، امام محمد رضا کی شخصیت آفتاب کی طرح روشن ہوتی دیکھ جائے گی. اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ اولیاء کرام نے ان کی بارگاہ میں اعتراف کیا ہے. اعلیٰ سلسلہ اشرفیہ کی ایک جلیل القدر شخصیت، ہم شبیہ غوث اعظم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے ہم عصر ہیں. جب اعلیٰ حضرت کی وفات ہو جاتی ہے تو، بلکہ وفات سے پہلے ہی، وفات کا جب بالکل وقت قریب ہے، تو حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں اور برجستہ ارشاد فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کی وفات کا وقت قریب تھا. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کچھوچوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب وقت کا جنازہ دیکھ رہا ہوں، میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب وقت کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ایسی ہی شخصیت ہے، ایسی بلند و بالا شخصیت ہے کہ آپ جتنا ان کو مطالعہ کرتے جائیں گے اتنا ہی ان سے عقیدت اور محبت بڑھتی جائے گی. یہ دعویٰ میرا حقیقت پر مشتمل ہے، یہ دعویٰ میرا حقیقت پر مشتمل ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جتنا پڑھتے جائیں گے، ایک ہے ہم سے سنا، آپ سے سنا، ان سے سنا، عقیدت ہو گئی، اچھی بات ہے، لیکن میں چیلنج کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں
امام محمد رضا کی شخصیت کو جتنا پڑھتے جائیں گے، ان کی تصنیفات کو جتنا پڑھتے جائیں گے، امام محمد رضا کی حقیقت اتنے ہی واضح ہوتی جائے گی اور ان کی شخصیت کے خد و خال اتنے ہی واضح نظر آتے جائیں گے۔ ایسے امام کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، یقیناً ہماری اور آپ کی کیا ہے؟ سعادت مندی ہے۔ امام کی حالات اور ان کی خدمات پر روشنی ڈالنے سے پہلے مختصراً ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوئی۔ ابھی 1442 ہجری چل رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی ولادت 10 شوال 1272 ہجری یعنی تقریباً 170 سال پہلے، 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی 1856 عیسوی میں اعلیٰ حضرت کی پیدائش بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام علامہ نقی علی خان بریلوی ہے اور آپ کے دادا کا نام علامہ رضا علی خان بریلوی ہے۔ والد گرامی بھی وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور دادا جان علامہ رضا علی خان بھی وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے والد ماجد امام المتکلمین کہلاتے تھے، خاتم الاکابر کہلاتے تھے۔ اتنے بڑے پائے کے عالم دین تھے کہ انہوں نے ان کی کئی کتابیں ہیں، جن میں ایک کتاب تفسیر سورہ علم نشرہ ہے۔ سورہ علم نشرہ جو 30واں پارے میں ہے، جو صرف 8 آیتوں پر مشتمل ہے، اس سورہ کی تفسیر جب ان اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے لکھی تو تقریباً 800 صفحات میں لکھ ڈالی۔ اس سے ان کے علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایسے والد گرامی اور ایسے دادا جان کی صحبت میں اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھ کھولی۔ والد گرامی اور دادا جان کی نگرانی میں ہی اعلیٰ حضرت کی تربیت شروع ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم بھی شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ خوانی کا بھی بڑا عجیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جب محفل بسم اللہ خوانی ہے تو کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے استاد گرامی جب آپ کو پڑھا رہے تھے، بسم اللہ خوانی میں یہی ہوتا ہے کہ یا تو سورہ فاتحہ پڑھا دیا جاتا ہے، الف ب اور پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھایا جانے لگا الف با تا سا، اعلیٰ حضرت پڑھتے گئے، لیکن جب لام الف پر آئے تو اعلیٰ حضرت رک جاتے ہیں۔ استاذ نے کہا پڑھو بیٹے لام الف، استاذ نے کہا اعلیٰ حضرت خاموش ہے۔ دادا جان نے کہا بیٹے استاذ جو کہتے ہیں اس کی تعمیل کرو، لام الف پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے پڑھ لیا لام الف، لیکن پڑھتے ہی کہتے ہیں کہ لام بھی پہلے آ چکا ہے اور الف بھی پہلے آ چکا ہے، ابھی تو یہ سنگل حرف کا بیان ہے، مفرد حروف کا بیان ہے، تو یہاں پر دونوں کو ملا کر کے لام الف کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں 4 سال کی ننھی عمر ہے، بسم اللہ خوانی کی محفل ہے۔ ہمارے یہاں کے بچے تو 4 سال میں شعور کی منزل میں نہیں آ پاتے ہیں، لیکن قربان جائیے امام محمد رضا کی فراست پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے اور سنت نبوی کو زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ تو امام محمد رضا کی پیشانی میں فراست ایمانی بچپن ہی سے اتنی زیادہ نمایاں تھی کہ بچپن میں ہی بڑوں کی باتیں کر رہے تھے اور بڑوں کی باتیں سمجھ رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا یہ لام الف دونوں ایک ساتھ کیسے آ گئے، اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے بھانپ لیا کہ یہ بچے کا اعتراض کوئی معمولی اعتراض نہیں ہے۔ دادا جان نے جواب دیا بیٹا سنو، معاملہ یہ ہے کہ تم نے جس کو شروع میں الف کی شکل میں پڑھا ہے، اردو زبان میں تو ہم اس کو الف ہی کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے وہ حقیقت کے اعتبار سے حمزہ ہے جو الف کی شکل میں لکھا گیا ہے، کیونکہ الف کو ابتداءً شروع نہیں کیا جا سکتا، وہ حمزہ کی شکل میں ہے۔ الف کو کسی حرف کے ساتھ ہی ملا کر کے لکھا جائے گا، اس لیے الف کو جو تم نے پڑھا ہے وہ حمزہ ہے، اور یہاں لام الف کے ساتھ جو پڑھا یہ الف ہے۔ اعلیٰ حضرت پھر کہتے ہیں جب الف کو کسی کے ساتھ ہی ملانا تھا، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے، با کے ساتھ ملا دیتے، تا کے ساتھ ملا دیتے، جیم کے ساتھ ملا دیتے، سین کے ساتھ ملا دیتے، کہ یہاں اتنا لاسٹ میں آ کر کے لام کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے۔ دادا جان محبت میں اپنے عزیز کو امام محمد رضا کو دعائیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا اس مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ الف اور لام دونوں میں صورتاً مناسبت ہے اور مانن بھی مناسبت ہے کہ الف جب ہم اور آپ بولتے ہیں تو بیچ میں لام آتا ہے، اور لام جب بولتے یا لکھتے ہیں تو بیچ میں الف آتا ہے۔ یہ مناسبت صرف لام اور الف میں ہی ہے، دوسرے حروف میں نہیں ہے، اس وجہ سے الف کو لام کے ساتھ ملا کر کے لکھا گیا۔
یہ شخصیت ہے امام اہل سنت کی۔ 4 سال کی عمر میں وہ اعتراض جواب اپنے استاذ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ بڑے ہو کر اسے سمجھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے کہ بچپنے میں ہی استاذ گرامی آپ کو پڑھا رہے تھے، کسی کتاب میں قرآن پاک کی ایک آیت تھی اور اس کی لکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، وہاں پر لکھا ہوا زیر تھا لیکن ہونا چاہیے زبر۔ کسی کتاب میں قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا اس میں زیر، لیکن قرآن شریف میں صحیح تلفظ وہ زبر تھا۔ استاذ گرامی کتاب کے مطابق زیر پڑھا جا رہے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی زبان پر زیر نہیں آ رہا تھا، اعلیٰ حضرت بار بار زبر ہی پڑھ رہے تھے۔ اب استاد زیر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت زبر پڑھ رہے ہیں۔ دادا جان علامہ رضا علی خان قریب میں ہی بیٹھے تھے، وہ سب سن رہے تھے کہ استاذ گرامی زیر پڑھا رہے ہیں لیکن احمد رضا زبر پڑھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان علامہ رضا علی خان کہتے بیٹے کتاب لے کر کے آؤ۔ کتاب منگا کر کے وہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آیت کریمہ صحیح تلفظ زبر ہے، کتابت کی غلطی کی بنیاد پر زیر ہو گیا ہے، تو اعلیٰ حضرت جو پڑھ رہے تھے وہی صحیح پڑھ رہے تھے، لکھنے میں وہاں پر غلطی ہو گئی تھی۔ اب دادا جان نے پوچھا بیٹا جب استاذ تم کو زیر پڑھا رہے تھے تو تم زیر کیوں نہیں پڑھے؟ امام محمد رضا برجستہ فرماتے ہیں کہ میری زبان پر زیر آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ مقام ہے امام محمد رضا کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے میں بھی ان کی زبان کو غلطی سے محفوظ رکھا ہے، غلطی سے محفوظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور محدث اعظمین علامہ سید محمد کچوچی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے امام محمد رضا پر کہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد رضا کی زبان کو بھی خطا سے محفوظ رکھا ہے اور ان کی قلم کو بھی خطا سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ شان ہے امام محمد رضا کی۔ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ صرف 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام درسی کتابیں، درس نظامی، مولانا مفتی کی جتنی کتابیں، ساری کتابیں پڑھ کر ایک بہترین عالم اور علم کے سمندر ہو گئے۔ اور اسی وقت 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کے ذمہ فتویٰ نویسی کا کام آ گیا اور آپ نے سب سے پہلا فتویٰ جو لکھا وہ مسئلے کے اعتبار سے سب سے مشکل باب جو دودھ پلانے کا مسئلہ آتا ہے اسی باب پر مشتمل اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلا فتویٰ اپنا لکھا۔ فتویٰ لکھ کر کے جب آپ نے اپنے والد ماجد کے خدمت میں پیش فرمایا تو آپ کے والد ماجد نے 1 روپیہ انعام عطا فرمایا، اور اس عمر میں رضاعت کا صحیح فتویٰ لکھنے پر والد گرامی کی طرف سے وہ صرف انعام ہی نہیں تھی بلکہ وہ آگے فتویٰ نویسی کی اجازت بھی تھی اور سند بھی فراہم کرنا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کو زندگی کے جس موڑ پر دیکھیں گے اب وہاں سے امام محمد رضا کی خدمت دین کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت سے محبت کرنے کے لیے یا ان سے متاثر ہونے کے لیے بنیادی طور پر کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہم کسی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو وہ ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، یا ہم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا دولت کا کوئی علاقہ ہوتا ہے، یا کسی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ علم والا ہوتا ہے۔ یہ محبت، رشتہ داری والی محبت، دولت والی محبت، یہ دنیا میں تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان کے ترازو پر یہ محبت کا معیار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اور آپ کسی سے محبت کریں تو اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے محبت کرنا تو اللہ ہی کے لیے محبت کرنا، کسی سے دشمنی کرنا تو اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا۔ اگر اس حدیث کے مطابق امام محمد رضا کی شخصیت کو تولیں گے، اس حدیث کے میزان پر امام محمد رضا کو پرکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ امام محمد رضا کی پوری زندگی الحب للہ والبغض للہ کی عملی تصویر تھی۔ عملی تصویر تھی امام محمد رضا کی پوری زندگی۔ علم کے اعتبار سے بھی امام محمد رضا مکمل شخصیت تھے اور عمل کے اعتبار سے بھی امام محمد رضا مکمل شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم و فن امام محمد رضا کو عطا فرمایا تھا کہ اس دور کے علماء میں سے کسی میں اتنے علوم و فنون نہیں تھے۔ آج بھی ان کی ذات پر تحقیق ہو رہی ہے اور اب تک ان کی ذات پر تقریباً 50 PhD ہو چکی ہے۔ 100 سال ہوئے ان کی وفات کو اور ان کی ذات پر، ان کی خدمات پر اب تک تقریباً 50 PhD ہو چکی ہے۔
اور ایم فل کے مقالے تو 70 سے زائد ان پر لکھے جا چکے ہیں، اور اب تک ان کی خدمات پر، ان کی ذات پر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی بھی ہو رہی ہے اور ایم فل کے مقالے بھی لکھے جا رہے ہیں۔ کیسی شخصیت ہے امام محمد رضا کی، جو جس گوشے کو لے لیتا ہے اس کو اسی گوشے میں ایک سمندر نظر آتا ہے۔ جس گوشے کو لے لیجئے امام محمد رضا کا، وہ گوشہ اپنے اندر اتنا وسیع ہے، ایک سمندر بلکہ بحر بے کنار نظر آتا ہے۔ امام محمد رضا کی فقہی خدمات کو لے لیجئے، امام محمد رضا کے تفسیر ترجمہ قرآن کو لے لیجئے، امام محمد رضا کی دوسری کتابوں کو لے لیجئے، امام محمد رضا کی عشق رسول کو لے لیجئے، امام محمد رضا کی زندگی میں تقویٰ کو لے لیجئے، امام محمد رضا کی خدمت خلق کو لے لیجئے، امام احمد رضا کی پاکیزگی کو لے لیجئے، امام احمد رضا کی عملی زندگی کو لے لیجئے۔ جس گوشے کو لے لیں گے ہر گوشہ اتنا تابناک ہے، اتنا روشن ہے کہ جو جس طرح دیکھتا جاتا ہے اتنے ہی گوشے میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اب محققین جا کے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام احمد رضا 55 علوم و فنون میں ماہر تھے۔ آج آدمی ایک فن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، ایک فن میں ماہر ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، لیکن امام محمد رضا 55 سے زائد علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے، اور ایسی مہارت کہ اس کی نظیر نہ اس زمانے میں ملی ہے، نہ آج تک کوئی مثال مل پا رہی ہے۔ اور ان علوم و فنون میں صرف دینی علوم بھی نہیں ہے، بلکہ میتھمیٹکس، ریاضی میں بھی امام محمد رضا اسی طرح ماہر ہے، جغرافی میں بھی اسی طرح ماہر ہے، سائنس میں بھی امام محمد رضا اسی طرح مہارت رکھتے ہیں جس طرح فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن میں مہارت رکھتے ہیں۔ ریاضی میں مہارت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے بڑی عجیب بھی ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین سے، چونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری وہ دینیات کے استاد تھے، دینیات کے پروفیسر تھے۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی کے مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین احمد ریاضی میں بڑے ماہر تھے، اور وہ جرمنی سے تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے۔ لیکن تعلیم کتنوں ہو، کبھی کبھار تو مشکل آ ہی جاتی ہے، کبھی کبھار کوئی مسئلہ پھنس جاتا ہے۔ چنانچہ سر ضیاء الدین کا ریاضی کا، میتھ کا کوئی مسئلہ پھنس گیا اور ان سے حل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی جانا چاہ رہے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے میتھ کا ایک بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا، میں اس کو حل کرنے کے لیے جرمنی جانا چاہتا ہوں۔ مولانا سید سلیمان اشرف بہاری نے فرمایا آپ جرمنی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پہلے بریلی جا کر کے مولانا احمد رضا صاحب ملاقات کر لیں، وہ آپ کی پریشانی کو حل کر دیں گے۔ کہاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر، ان کے سامنے یہ تذکرہ ہو جائے کہ آپ کی پریشانی کا حل کوئی مولانا کے پاس ہے تو مانے گا آدمی بھلا؟ نہیں مانا انہوں نے۔ چنانچہ انہوں نے اسے نیگلیکٹ کر دیا اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ دوبارہ انہوں نے پھر مولانا سید سلیمان اشرف بہاری سے کہا کہ اسی مسئلے کے حل کے لیے میں جرمنی جانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا آپ بریلی جا کر کے مولانا احمد رضا سے مل لیں، آپ کے مسئلے کو وہ حل کر دیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ جب پھر انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف بہاری سے کہا اور انہوں نے بریلی جانے کا مشورہ دیا، اب سر ضیاء الدین نے ٹھان لی کہ جرمنی جانا ہو جائیں گے، لیکن ایک مرتبہ بریلی جا کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ مولانا صاحب کہاں تک ہمارے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک دن ساتھ میں مولانا سید سلیمان اشرف بہاری کے بریلی شریف آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر اپنے ریاضی کے کسی مسئلے میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ وقت عنایت فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت نے عصر کی نماز کا وقت منتخب فرمایا، جبکہ عام طور پر وہ لکھنے پڑھنے کا وقت نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ ایک تفریح کا وقت ہوتا ہے۔ لکھنے والے بھی ان اوقات میں تفریح کرتے ہیں، چائے نوشی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہی وقت عطا فرمایا۔ چنانچہ حاضر ہوتے ہیں، ملاقات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ ہے، بیان کیا جائے۔ سر ضیاء الدین کہتے ہیں یہ وقت اس کی گنجائش نہیں رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیان کیا جائے۔ چنانچہ سر ضیاء الدین نے اپنی جو پریشانی بیان فرمانی تھی بیان کر دی، ان کی پریشانی سننی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے برجستہ اس کا جواب عنایت فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے برجستہ اس کا جواب عنایت فرما دیا، اور اعلیٰ حضرت کے جواب کو سننے کے بعد سر ضیاء الدین اس بات کے اعتراف پر مجبور ہو گئے، اور برجستہ انہوں نے فرمایا کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی یعنی علم عطائی کوئی چیز ہوتی ہے،
آج میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ علم لدنی کیا چیز ہے. آج میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا علم لدنی کیا چیز ہے. امام محمد رضا جس طرح علم قرآن، علم حدیث، علم فقہ، علم نحو، علم تاریخ وغیرہ میں ماہر تھے، اسی طرح اس زمانے میں جتنے علوم و فنون چاہے یونیورسٹی میں رائج تھے، تمام پر اعلیٰ حضرت کی نظر بڑی گہری نظر تھی. اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو عطا فرما دیتا ہے تو اس کی نگاہ سے کچھ بھی اوجھل نہیں رہتا ہے. یہ شان تھی امام محمد رضا کی. یہ تو رہی ریاضی میں مہارت کی. اب ذرا علوم و فنون میں مہارت کو دیکھ لیں. امام احمد رضا جب دوسری مرتبہ حج زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس وقت میں اعلیٰ حضرت نے اس سفر میں 2 کتابیں لکھی تھیں. دیوبندیوں وہابیوں کے متعلق جو چند سوالات تھے وہ حرمین طیبین کے علماء کرام کے پاس پہنچ چکے تھے. اعلیٰ حضرت نے پہنچا دیا تھا. حرمین طیبین کے علماء نے انہی سوالات کو پھر اعلیٰ حضرت کے پاس پیش کر دیا اور اعلیٰ حضرت سے کہا جلد سے جلد اس کا جواب عنایت فرمایا جائے. امام محمد رضا قادری کو اللہ تعالیٰ نے علوم و فنون عطا فرمایا تھا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قادری حرم شریف میں بیٹھ جاتے ہیں اور 8 سے 8.5 گھنٹے کی مدت میں امام محمد رضا نے مکمل ایک کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے تالیف فرما دی. کتاب لکھنے کے لیے ہم لوگوں کو کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، تقریر کرنے کے لیے بھی کتاب کی ضرورت ہے. کتاب لکھنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. آدمی لائبریری میں جاتا ہے، کتابیں کھنگالتا ہے، اس کے بعد پڑھتا ہے، چھان بین کرتا ہے، کچھ وہاں سے لیتا ہے، کچھ یہاں سے لیتا ہے، تب کتاب جمع ہوتی ہے. لیکن امام محمد رضا کو کتابیں دیکھنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. سارے علوم امام محمد رضا کی ذہن میں مستحضر تھے. یہی وجہ ہے بغیر کسی کتاب کی مدد کے امام محمد رضا نے 8.5 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو مکمل فرما دیا. اور کتاب کا یہ عالم ہے کہ پوری کتاب قرآنی آیات سے اور احادیث مبارکہ کے دلائل و شواہد سے مزین ہے. اسی زمانے میں یہ نوٹ نیا آیا تھا. یہ جو نوٹ ہے اس کا چلن نیا آیا تھا. اب علماء حرمین طیبین کے پاس نوٹ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ جو نوٹ ہے یہ رقم ہے یا چیک کی شکل ہے، اس کی سند ہے رقم کی. جیسے چیک ہے وہ حقیقت میں رقم نہیں ہے، رقم کی سند ہے کہ آپ دیتے ہیں تو اتنی رقم دے دیتا ہے وہ. اور یہ جو 10-20 کا نوٹ ہے یہ حقیقت میں مال ہے، یہ نوٹ ہے. تو جس زمانے میں نوٹ نکلا تھا کاغذ کی شکل میں، اس کے بارے میں حرمین طیبین کے علماء کرام سے سوال ہوا تھا کہ یہ یا تو رقم ہے یا رقم کی سند ہے. علماء کرام میں سے کسی نے بھی اس کا تشفی بخش جواب نہیں دیا تھا. تشفی بخش جواب نہیں دیا تھا. اس وقت مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے جو مفتی تھے وہ جمال بن عبداللہ حنفی مفتی حنفیہ تھے. ان سے بھی سوال ہوا تھا لیکن انہوں نے صرف اتنا فرما دیا تھا العلم امانۃ فی اعناق العلماء. علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، جب امانت اتر جائے گی علم بھی صفحہ قرطاس پر بکھر جائے گا. اسی لیے انہوں نے اس کا واضح جواب نہیں دیا تھا. لیکن امام محمد رضا کے علم و فضل کا شہرہ تو پہلے ہی حج مبارک میں ہو گیا تھا. اب جب امام محمد رضا دوبارہ حج کے لیے گئے ہیں تو نوٹ کے مسائل پر مشتمل 12 سوالات اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے. 12 سوالات پیش ہوئے. اعلیٰ حضرت نے انتہائی کم وقت میں ان 12 سوالات کے مشتمل پر ایک قیمتی کتاب اہل مکہ کو عطا فرما دی جس کا نام کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس دراہم رکھا. اور اس میں فقہی کتابوں کی عبارتوں سے اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت فرما دیا کہ یہ جو کاغذی نوٹ ہے یہ بھی حقیقت میں نوٹ ہے، چیک کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کو جب انہوں نے دیکھا وہ دنگ رہ گئے. اور دنگ رہنے کے بعد جب وہاں کی لائبریری میں وہ کتاب پہنچی تو جو لائبریرین تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کو پہچان نہیں رہے تھے. اتفاق سے اعلیٰ حضرت بھی اس وقت لائبریری ہی میں تھے، اعلیٰ حضرت کی منظر دیکھ رہے تھے. وہ لائبریرین مطالعہ کر رہے تھے. جیسے کتاب کھولے ایک جگہ پہنچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بالکل بڑی کتابوں کی عبارت کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے. اب وہاں پر وہ لائبریرین جو بڑے عالم تھے اور اعلیٰ حضرت کی کتاب مطالعہ کر رہے تھے، انہوں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جمال ابن عبداللہ کہاں رہ گئے ہیں کہ ان کی نظر سے یہ مسئلہ اتنا پوشیدہ رہ گیا تھا اور احمد رضا ہندی نے اسے مکمل واضح کر دیا. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قادری برکاتی پر.
جس سمت میں بھی امام محمد رضا کا قلم چلا ہے، جس طرح بھی قلم چلا ہے، اس طرح قلم چلا ہے، اس طرح قلم چلا ہے کہ علم و تحقیق کے دریا بہا کر کے رکھ دیے ہیں۔ اور لکھنے کے لیے امام محمد رضا کو کتابیں دیکھنے کی ہر وقت ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایک کتاب جو نظر سے گزرتی تھی ہمیشہ ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی۔ قوت حافظہ بڑا مضبوط تھا امام محمد رضا کا، یہ جو میموری پاور ہے، قوت حافظہ ہے بہت مضبوط۔ ہم اور آپ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، لیکن کتنا یاد رہتا ہے وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس میں سے تھوڑا بہت بھی یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن امام محمد رضا کی نظر جس پر پڑتی تھی وہ سب یہاں محفوظ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ماہ میں اعلیٰ حضرت نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا، صرف ایک ماہ میں، اور اس کی وجہ یہی ہے، اس کا واقعہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس جو خطوط آتے تھے اس کے آداب و القاب میں جہاں عالم مفتی رہتا تھا وہیں حافظ بھی لکھا ہوتا تھا، اور اس وقت تک اعلیٰ حضرت مکمل حافظ قرآن نہیں تھے، اگرچہ قرآن پاک کی اکثر آیتیں اور صورتیں ذہن میں محفوظ تھیں لیکن مکمل حافظ قرآن نہیں تھے۔ اب جب لوگوں کے خطوط میں حافظ احمد رضا آتا تھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسول اللہ کی یہ امت مجھے حافظ کے نام سے یاد کرتی ہے اور میں حافظ نہیں ہوں، چلو قرآن پاک یاد کر لیا جائے۔ اب اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے یہ وقت نکالا کہ رمضان المبارک میں مغرب سے عشاء کے درمیان، اب بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ عشاء کی اذان سے جماعت کے درمیان سے، اور دوسری کتاب میں مغرب سے عشاء تک، اور دوسری کتاب میں مغرب سے عشاء، اور ایک کتاب میں عشاء کی اذان سے جماعت تک میں اعلیٰ حضرت روزانہ ایک پارہ قرآن کریم یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح 30 دنوں میں انہوں نے مکمل 30 پارے قرآن پاک کے یاد فرما لیے۔ یہ امام محمد رضا کا قوت حافظہ ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں ایک کتاب نہیں تھی جس کا نام ہے عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ شیر بیش علیہ سنت حضرت علامہ حشمت علی علیہ رحمہ کے پاس یہ کتاب موجود تھی پیلی بھیت شریف میں۔ اعلیٰ حضرت ان کے یہاں ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور یہ کتاب ان کی لائبریری میں اعلیٰ حضرت نے دیکھی، اتفاق سے دیکھی بھی اعلیٰ حضرت نے تو ایسے وقت میں جب کہ سفر کا وقت بالکل قریب تھا اور نکلنے ہی کی تیاری ہو رہی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے شیر بیش علیہ سنت سے اجازت چاہی کہ یہ کتاب مجھے عنایت فرما دیں، میں اسے مطالعہ کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ لیکن اتفاق کا یہ کہ سفر ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا اور آئندہ دن دوسرے دن پر سفر ہو گیا کہ اب آج نہیں نکلنا ہے، کل نکلنا ہے۔ اب امام محمد رضا نے جو کتاب اپنے پاس رکھی تھی وہاں بریلی شریف لے جا کر کے پڑھنے کے لیے رات بھر کا وقت مل گیا۔ امام محمد رضا نے وہ پوری کتاب رات بھر میں مطالعہ کر ڈالے اور صبح شیر بیش علیہ سنت کو واپس فرما دیا کہ یہ کتاب آپ اپنی رکھ لیں۔ اب وہ کہتے ہیں حضور میں نے تو آپ کو اجازت دے دیا لے جانے کے لیے، آپ بریلی شریف لے جائیں اور اچھی طرح مطالعہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے یہ پوری کتاب مطالعہ کر لی ہے اور الحمدللہ کم از کم 3 سال تک تو اس کے حرف بحرف میرے ذہن پر تازہ رہیں گے اور مفہوم پوری کتاب کے زندگی بھر ہمارے ذہن میں محفوظ رہیں گے۔ حرف بحرف اس کے کم از کم 3 سال تک ہمارے پاس محفوظ رہیں گے اور حرف بحرف تو پورے زمانے کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائیں۔ یہ قوت حافظہ تھا امام محمد رضا قادری برکاتی کا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میں کچھ پڑھتا ہوں تو وہ بھول جایا کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی یہ نعمت قوت حافظہ کی تمہیں عطا ہو جائے گی۔ اور امام محمد رضا کی پوری زندگی تو اطاعت الہی، اطاعت رسول اور عشق رسول میں گزرا ہے، ایک ایک لمحہ گزرا ہے دین کی خدمت میں گزرا ہے، عشق رسالت میں گزرا ہے۔ جو جب اتنا بہترین لمحہ ان کا گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ کی شکل میں انعام بھی اتنا زبردست عطا فرمایا کہ امام محمد رضا جن چیزوں کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرتے تھے ہمیشہ ان کے ذہن پر وہ تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام محمد رضا کی زندگی کا گوشہ، علمی گوشے پر اگر بات کرتے چلیں تو وقت کافی ہو جائے گا اور دوسرے گوشے بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ علم کے ساتھ ساتھ امام محمد رضا کا تقویٰ بھی بے شمار تھا، تقویٰ بھی بہترین تھا۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری، اور تقویٰ کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ ایک تو آتا ہے تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، یہ بھی تقویٰ میں شامل۔ دوسرا تقویٰ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ بھی تقویٰ میں شامل۔ اور تیسرا ہے ہر طرح کی منہیات سے، یہاں تک کہ شبہات سے بھی بچنا،
امام محمد رضا اس تیسرے معنی کے اعتبار سے تقوی کی اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، اور حرام تو بہت دور کی بات، منہیات تو بہت دور کی بات، امام محمد رضا شبہات تک سے پرہیز فرمایا کرتے تھے، اور تمام عبادات کو، نوافل کو بھی ادا فرمایا کرتے تھے، کبھی بھی رخصت پر عمل کرنے کی خواہش نہیں فرماتے تھے۔ بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ شریعت اسلامی نے رخصت دی ہے کہ یہ نہ کر سکے، لیکن امام محمد رضا ہمیشہ عزیمت پر عمل فرمایا کرتے تھے، رخصت پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ 1339 ہجری، وصال سے ایک سال پہلے 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہے، بلکہ اسی سال سفر کے مہینے میں چونکہ وصال ہے اور محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان 1339 ہجری میں اعلیٰ حضرت بیمار تھے، اور بریلی شریف میں گرمی زیادہ تھی۔ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے میں اچھے اچھے لوگوں کے پسینے نکل جاتے ہیں، اور ایک تو بیمار، حالانکہ شریعت اسلامی نے بیمار کے لیے رخصت عطا فرمائی ہے، جو بیمار ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ مکمل کرے، لیکن وہ اجازت ہے شریعت اسلامی کی طرف سے۔ اور امام محمد رضا تقوی پر عمل فرمانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ بریلی شریف میں گرمی زیادہ تھی، امام محمد رضا نے پورے مہینہ نینی تال میں جا کر کے گزارا، وہاں کا موسم سرد تھا، اور وہاں جا کر کے امام محمد رضا نے مکمل رمضان کا روزہ رکھا۔ صرف روزہ رکھنے کے لیے بریلی شریف سے نینی تال گئے امام محمد رضا کہ وہاں کا موسم سرد ہے، وہاں روزہ رکھنے میں آرام ہے، بیمار ہیں، وہاں روزہ رکھنے میں آرام ہے، تو روزہ رکھنے کے لیے امام محمد رضا نے یہ سفر فرمایا۔ اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، وہ ہمارے امام ہے، امام اہل سنت ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے ہر قدم سے ہمیں بہترین پیغام بھی دیا ہے، اور اپنی شخصیت کے ذریعے امت مسلمہ کو بہترین راستہ بھی عطا فرمایا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت کی نماز باجماعت نہیں چھوٹی، کبھی بھی نہیں چھوٹی، حالانکہ بیمار ہو جائے تو شریعت نے رخصت دی ہے، جماعت میں حاضر نہیں ہونے سے ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ امام محمد رضا ہیں کہ جب بیمار بھی ہو جایا کرتے تھے تو کرسی پر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ کے خدام آپ کو مسجد لے جا کر کے جماعت میں شامل فرما دیا کرتے تھے۔ یہ امام محمد رضا کا تقویٰ ہے۔ ایسا متقی، ایسا پارسا امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہے۔ یہی وجہ ہے جب پیر و مرشد کی خدمت میں بیعت کے لیے ماراڑا شریف تشریف لے گئے تو پیر و مرشد نے بیعت کے ساتھ ساتھ اجازت و خلافت بھی عطا فرما دی۔ ماراڑا شریف جو اقطاب کی بستی ہے، سادات کی بستی ہے، سیدنا شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی المولا تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امام محمد رضا بیعت کے لیے حاضر ہوئے، مرید ہونے کے لیے گئے، اور سیدنا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت بہت پائے کی شخصیت تھی، بڑے ولی کامل تھے، بڑے عالم ربانی بھی تھے اور بڑے ولی کامل بھی تھے۔ انہوں نے اپنی وفات کے بعد بھی کرامتیں دکھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سیدنا شاہ آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وفات کے بعد بھی کرامتیں دکھائی ہے، اور دنیا والوں نے دیکھا ہے۔ جب ان کی وفات ہو گئی اور قبر میں اتارا گیا تو جیسے ہی قبر میں آپ کو اتارا جاتا آپ اپنا پاؤں سمیٹ لیا کرتے تھے۔ قبر میں اتارا گیا تدفین کے لیے، لیکن پاؤں سمیٹ لے رہے ہیں، پھر آپ کے پاؤں کو سیدھا کیا جا رہا ہے، لیکن دوبارہ پھر آپ پاؤں سمیٹ لے رہے ہیں، پھر تیسری مرتبہ آپ کے پاؤں کو سیدھا کیا جاتا ہے کہ دفن کیا جائے، لیکن سیدنا شاہ آل رسول احمدی پھر اپنے پاؤں کو سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ اب معاملہ صاحب سجادہ نے غور کیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو جب معاملہ غور کیا گیا تو یہ ظاہر ہوا کہ سیدنا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاؤں طرف میں ان کے جد کریم سیدنا شاہ حمزہ عینی کی قبر ہو رہی تھی، اس لیے سیدنا آل رسول احمدی ادباً اپنے پاؤں کو اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں آپ کہ قدم کو اٹھانا بٹانا کون کرے گا، زندہ یا مردہ؟ یہ بتائیے کون کرے گا؟ جس کے اندر زندگی ہو وہی کر سکتا ہے، اور یہ اولیاء کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد بھی انہیں حقیقی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے عملی طور پر اسے دکھا بھی دیا ہے۔ اور دوسری کرامت ان کی، جب بات آئی گئی ان کے پیر و مرشد کی، اور دوسری کرامت کہ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو ان کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے،
لگ رہا تھا کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، حضور کی آل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جب قبر انور میں رکھا گیا تھا تو آقا کریم کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے، یعنی حضور کچھ پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی نے کان لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی فرما رہے تھے۔ تو آقا کے جانشین ہیں، آقا کی آل ہیں، سیدنا شاہ آل رسول احمد مارہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی جب قبر انور میں اتارا گیا تو وہ ان کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، کان لگائے گئے تو اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن جب لبہائے مبارک ہل رہے تھے تو اس وقت تدفین نہیں ہو رہی تھی۔ سیدنا نوری میاں یا سجادہ نشی جو تھے انہوں نے کہا حضور اب بہت دیر ہو گئی ہے، تدفین میں اب بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے اجازت عطا فرمائے۔ اتنا کہنا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لبہائے مبارک ہلنا بند ہو جاتے ہیں۔ جب لبہائے مبارک ہلنا بند ہو جاتے ہیں تب آپ کی تدفین ہو جاتی ہے۔ ایسی عالی شخصیت، ایسے بڑے ولی کامل امام محمد رضا کے پیر و مرشد ہیں، اور ان کی خدمت میں جب امام محمد رضا آئے تو وہاں کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے ہی کسی کو مرید نہیں بنا لیا جاتا کہ آیا ہے مرید بنا لو، نہیں، بلکہ انہیں پہلے چلا کرایا جاتا تھا، اوراد و وظائف کرائے جاتے تھے، دل جو گندا ہو گیا ہے اس کو صاف کرایا جاتا ہے۔ لیکن جب امام محمد رضا پہنچتے ہیں تو فوراً بیعت بھی کر لی جاتی ہے اور اجازت و خلافت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ خاندان کے دوسرے لوگوں نے سوال کیا حضور آپ کا تو معمول ہے، یہاں کا طریقہ ہے کہ خلافت فوراً نہیں دی جاتی ہے، تو سیدنا آل رسول پیر و مرشد فرماتے ہیں سنو، اور لوگ گندا ہو کر کے آتے ہیں، پراگندہ دل لے کر کے آتے ہیں، احمد رضا تو صاف شفاف دل لے کر کے آئے ہیں، اسی لیے یہاں مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوگی، فوراً انہیں خلافت دے دی جاتی ہے۔ اور خلافت دینے کے ساتھ ساتھ پیر و مرشد اپنا فخر بھی ظاہر کرتے ہیں اور برملا فرماتے ہیں اب تک تو مجھے یہ فکر تھی کہ رب کی بارگاہ میں کیا لے کر کے جاؤں گا، لیکن آج جب احمد رضا آ گئے ہیں اب بے فکر ہو گیا ہوں، اللہ پوچھے گا اے آل رسول کیا لائے ہو، رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ وہ ناز ہے پیر و مرشد کا مرید کے اوپر۔ کیوں ناز ہے؟ اس لیے کہ امام محمد رضا ہی ہیں، وہ امام محمد رضا اللہ کی ایک نشانی ہے، امام محمد رضا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، امام محمد رضا غوث اعظم کی ایک کرامت ہے، اور ہند میں دین اسلام کی حقانیت کا ایک نام امام محمد رضا قادری۔